جی زبیر موتی والا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود سے ہم بات کرتے ہیں. شمس الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شمس الاسلام صاحب، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بھی معاملہ ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے کوئی آپ نے پلان دیکھا ابھی تک کہ سندھ میں پرائس کنٹرول مینجمنٹ کچھ ہوگا اور لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ جی، ابھی تک تو ایسا کوئی پلان سامنے نظر نہیں آیا، بلکہ قیمتوں کو بڑھانے میں، اس کو فیول کرنے میں حکومتی کچھ اداروں کا کام نظر آئے ہیں. ٹی سی پی نے 25 تاریخ کو ویٹ امپورٹ کرنے کے لیے بڈس کھولی تھی. اس وقت ان کو $515.49 کی لوئسٹ آفر بڈ ملی تھی، اور باقی جو تھی ہائیسٹ 537 کی تھی. اور اسی دن مارکیٹ میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، تمام دنیا کے اخباروں میں یہ خبر آئی کہ ویٹ پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی، اور جو آپ کی $400 کے لیول پہ آ گئی تھی. کچھ 2 ہفتے کی لوئسٹ ریٹ ہو گئے تھے، اور شکاگو ویٹ بورڈ پہ 3 ہفتے کی لوئسٹ ریٹ پہ آ گئے تھے. لیکن ہمارے ٹی سی پی نے اس 515 کا پرائس کو سب سے میچ کروایا، اور 5 لاکھ ٹن آل ٹائم ہائی ریٹ پہ ویٹ امپورٹ کرنے کا ٹینڈر اسی سے اپروو کروا لیا. اس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں آپ کی 2200 روپے کی گندم حکومت خرید رہی تھی، اس جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کو صحیح طور پہ سن نہیں پا رہے شمس الاسلام صاحب. دوبارہ آپ کا پوائنٹ پورا بھی لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ شفیع صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب بھی. زبیر موتی والا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. زبیر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے ٹیکس فری بجٹ ہے، بلکہ کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکس کم بھی کیا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے گا صوبے میں. آپ نے اس بجٹ کو کیسا پایا؟ کیا جو دعوے کیے جا رہے ہیں عوام دوست بجٹ ہے، ایسا ہے؟ سب سے پہلا میرا کمنٹ جو ایکسپورٹ کی بات کی ہے نا، اس پہ جی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پروونشل گورنمنٹ ایکسپورٹ کو کیسے مدد کرے گی، اور ابھی تک کیوں نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ صوبے میں، آپ کا صوبہ ماشاءاللہ سندھ پاکستان کا 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 68% سے زیادہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے ایکسپورٹ. میری ان سے استدعا یہ ہے کہ جب آپ انفراسٹرکچر دیں گے تو ہی تو ایکسپورٹ بڑھے گا، اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس کے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنا سکتے ہیں، آپ اسپیشل اکنامک زون بنا سکتے ہیں، جس کا انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے دابی جی کا. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے گیس کی فائٹ کیوں نہیں کرتے. آرٹیکل 158 کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ جہاں سے گیس نکلتی ہے اس صوبے کا حق پہلے. تو آپ اس کے لیے فائٹ میرے ساتھ کھڑے ہو کے کریں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ 110 MMCF گوٹکی کے اندر گیس کی دریافت ہوئی ہے، جو کہ سندھ کے اندر ہے. اسی طرح سیم 110 MMCF ماری گیس میں بھی آئی ہے. تو ماری گیس تو KPK میں ہے، وہ ان کا ہمارا تعلق نہیں ہے. اب اگر انہوں نے اس کو SNGPL کو دے دیا، یعنی پنجاب اور KPK کو دیا، اب ہماری جو فیلڈ آئی 110 FM کی، وہ بھی انہوں نے SNGPL کو دے دی. یہاں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور ہم جو ہے نا خیرات کر رہے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کو وہاں کھڑے ہونا چاہیے. ایکسپورٹ جب بڑھے گی جب آپ انفراسٹرکچر ہم کو دیں گے. انفراسٹرکچر سارا میں بجٹ کو دیکھ رہا تھا، سیمز ویری روزی پکچر، بہت اچھا بجٹ لگتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے لے رہے ہیں. اور پروگریسو بات کی ہے، یونیورسٹیوں کے قیام کی بات کی ہے. میرے خیال اٹ از ویری گڈ. یونیورسٹیوں کی بات کی ہے، اور یہ ساری چیزوں کی جب ہم پورے کو دیکھتے ہیں بجٹ کو، جب تک اس کو پڑھ نہ لے پورا، اور کہ ابھی سے جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، جو ہم پوری جب ڈیٹیل پڑھتے ہیں اس کے کمنٹریز میں فرق ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا اس کو پڑھوں. لیکن میں یہ بات پکی ہے کہ جو اگر ایکسپورٹ کی انہوں نے پہلی دفعہ بات کی ہے تو ویری گلیڈ اباؤٹ اٹ. ان کو اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، جو سندھ میں لگ سکتی ہے. اور ہماری جو پانی کی کمی کا جو معاملہ ہے، اس کو اور فورسفلی جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری کاٹن کراپ کے اندر بڑی کمی آئی ہے، جس سے ہماری ملوں کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے. اسی طرح سے امپورٹ سٹیج کے اوپر جو ہم انفراسٹرکچر سیس کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ کلیکٹ کر رہے ہیں کراچی میں، تو اس کو کراچی کے اوپر خرچ کر دیں. 54 ارب روپے آپ نے کلیکٹ کیے ہیں، تو اس کو 54 ارب روپے کو آپ وہاں لگائیں تو صحیح. انفراسٹرکچر سیس میں لگنا چاہیے، کر کے کراچی میں لگنا چاہیے. اور انفراسٹرکچر کی آپ نے بہت اہم بات کی ہے. مزید بھی آپ سے اس کی ڈیٹیلز بھی لیں گے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. اب بڑھتے ہیں شفیع صاحب کی جانب، جو کہ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہے. شفیع صاحب، آپ بتائیے گا، اب یہ تو جو وفاقی بجٹ آیا اس کے بعد تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ابھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن آئے گا، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی آبویسلی اس طریقے سے جو تیزی سے چل رہا تھا وہ نہیں چلے گا، اور اس کے ایفیکٹ سندھ میں بھی ہوں گے.
سندھ کے بجٹ میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ایسا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو چلایا جائے، کیونکہ سیمنٹ کی جو پرائس ہے یا پھر دیگر آپ امپورٹ کی جو اشیاء ہیں وہ بھی سامان ظاہر ہے بند ہو گیا ہے، وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کو کوئی ریلیف ملا ہے اس بجٹ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شفیع جکمانی ہے، تعلق میرا سٹی ایسوسیٹ سے ہے. جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ فیڈرل بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے گین ٹیکس کو اور ایڈوانس ٹیکس کو ڈبل کر دیا پرسنٹیج وائز، اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو ہولڈنگ پیریڈ ہوتا ہے پراپرٹی کا، اس کو انہوں نے 4 سال سے 6 سال کر دیا ہے. اب دیکھیں پچھلے کچھ 6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں 2016 سے جب ایف بی آر نے انٹروین کیا ریل اسٹیٹ کی طرف، حالانکہ کسی بھی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت میں ایف بی آر کی کوئی ٹیکسیشن لاگو ہوتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایڈوانس ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی مد میں انٹری لی اور پھر اس کی ویلیویشن دی، اور آج اس میں بھاری رقم وہ لوگ ٹیکس کی مد میں لے رہے ہیں. اب ہم پچھلے کوئی 7 سال سے وٹنس کر رہے ہیں ڈیفنس اور کلفٹن کے ایریا میں اوپن پلاٹس کی پرائز میں بالکل کوئی اپریسیشن نظر نہیں آ رہی ہے، اور خاص کر جن اوورسیز پاکستانیوں نے 2016-17 میں پراپرٹیز خریدی ہیں یہاں پہ، اور ہم کرنسیز کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایکویٹی لاس اپنی جگہ ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ کرنسی کی مد میں دیکھتے ہیں تو وہاں 50% لاس ہو رہا ہے. تو یہ ریل اسٹیٹ کے لیے بہت ہی ایک مزید چوٹ لگانے والی بات ہے کہ اس کی ٹریڈنگ کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اچھا ویلیویشن کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ویلیویشن آپ بڑھائیں، آپ ریل اسٹیٹ اوپن مارکیٹ ویلیو پہ لائیں، لیکن ٹیکس کی ریشو کو کم کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں. اب بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کنسٹرکشن کو ویسے ہی بڑا مشکل کر دیا ہے، اور اس کی افورڈیبلٹی، اس کی بائنگ پاور لوگوں کے لیے مزید کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں ان کو تھوڑا، اور ان حالات میں جب ہم جس طریقے کی سچویشن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اس میں ان کو اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر ایک سیکٹر جو چل رہا تھا بیکاز آف لاسٹ گورنمنٹ پیکج، کنسٹرکشن کا جو پیکج تھا اس کی وجہ سے کافی لوگوں کا انٹرسٹ تھا ریل اسٹیٹ میں، اور آج اگر اس طرح کی کوئی بھی اسٹریٹجی آئے گی تو وہ اس کو ڈسکریج کرے گی، جو کہ اس انڈسٹری میں جڑے ہوئے لاکھوں لوگوں کی روزی کی روٹی. آپ کو پتا ہے کنسٹرکشن کا کام پچھلے کئی سالوں سے ویسے ہی بند تھا، اس کنسٹرکشن پیکج کے بعد تھوڑے سے کام کھلے تھے. تو اب اگر اس طرح کی کوئی پالیسی بنائی جائے گی تو دوبارہ اس کو ڈسکریج کریں. دیگر ظاہر انڈسٹری بھی اس سے کنیکٹڈ ہے. جی عبدالرؤف صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے اس بجٹ کو کیسا پایا، خاص کر فوڈ سیکیورٹی کی اگر بات کریں، دیگر انوائرمنٹل ایشوز کی بات کریں، تو آپ کو اس بجٹ میں کیا نظر آیا؟ دیکھیں میں نے جو بجٹ یہ نظر آیا یا فیڈرل بجٹ جو بھی آیا ہمارے پاس، اس میں یہ چیزیں جو مینشن کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں ہمارے پاس 7 ملین ٹن گندم کم ہے. اب جب لو پرائز میں پچھلی گورنمنٹ نے لیا نہیں $260 $280 میں پچھلے سالوں میں گندم مل رہی تھی، لیکن نہیں بر وقت فیصلے نہیں ہوئے. جب بر وقت فیصلے نہیں ہوتے ڈبل پرائز میں ابھی $500 میں 5 لاکھ ٹن کا ایکسپٹ کیا ہے انہوں نے، ٹی سی پی نے. اب سوال یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں یوٹیلٹی اسٹور ہیں جو سبسڈی ادارہ کہلاتا ہے، جو اربوں خربوں کی تنخواہیں، اور وہاں جو مال 100% آتا ہے اس کا 25% سبسڈی آئٹم دیتے ہیں، 75% تو بازاروں میں بکتا ہے. یوٹیلٹی اسٹور کو فل فور بند کر دیا جائے، راشن سسٹم رائز کیا جائے. اور دوسرا جو ہمارا بجلی کا شارٹ فال ہے جس کے لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں خود بھی بدلنا پڑے گا، تاجر برادری کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں ایک ہی فارمولا ہوتا ہے، ڈے میں کام ہوتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ صبح فجر کے ٹائم اٹھیں اور کام پہ جائیں، شام کو گھر لوٹیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان کو، سندھ گورنمنٹ کو تجویز دی تھی کہ آپ اس کو صبح 9 بجے ٹائمنگ کریں اور 7 بجے کلوز ٹائمنگ کریں تاکہ انرجی ہمارے یہاں بچ سکے، جو ملک کے بدترین حالات ہیں. اب ڈالر جب آپ کا $2 فلکچویشن کرتا ہے اوپر کی طرف، تو ہمارے یہاں مارکیٹوں میں چاول دالیں 5 روپے بڑھ جاتے ہیں. جب 5 روپے کا اوپر اور آتا ہے تو ظاہر سی بات 10 روپے بڑھ جاتے ہیں. اب کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ ڈالر آخر کہاں رکے گا. مزید کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کا عالم ایسا ہے کہ جو 25,000 یا 50,000 کی تنخواہ والا بھی اب افورڈیبل نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ سرکولر ریلوے چلائی جائے اور جو بسیں نہیں ان کو روڈوں پہ لایا جائے تاکہ جو گاڑیوں والے بھی بسوں میں سفر کریں، ہماری انرجی بچے، ہمارا پیٹرول بچے. یہ سندھ گورنمنٹ کو فل فور اس پہ عمل کرانا چاہیے. سندھ گورنمنٹ چاہے تو دیکھیں ابھی ضلع بندی کر دی گئی ہے گندم کی بھی، جو کہ ایک ناجائز ہے. 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے یہ کراچی، اور اس کو ضلع بندی سے روکا جا رہا ہے. گندم کو اس کو فری کر دیا جائے تاکہ یہاں آٹے کا جو ریٹ ہے وہ 100 روپے کے قریب پہنچ. اچھا یہ پوائنٹ لے کر جائیں گے شمس الاسلام صاحب کی جانب. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ہورڈنگز ہوتی ہیں اور پھر وہ جو آڑتی کا کردار بیچ میں ہوتا ہے
اور اس کے بعد ایک چیز اگر 100 روپے کی لی ہے تو اس میں 150 روپے مزید اضافہ کر کے پھر وہ اینڈ یوزر تک جاتی ہے. تو یہ سارا میکینزم جو ہے یہ پالیسی سے ریلیٹڈ تو ہے, لیکن نچلی سطح پر مینجمنٹ اگر ہو جائے تو بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کام جو ہے فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ سے متعلق ہے, جبکہ ایگریکلچر جو ہے وہ صوبوں کے انڈر آتی ہے اور صوبوں کو بڑا افیکٹولی کام کرنا پڑے گا, کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ صوبوں کی جو کیپیسٹی تھی وہ اتنی زیادہ امپروو نہیں ہوئی. ہمارے یہاں جو ہے مسلسل کھانے پینے کی چیزوں کی ایک تو کمی بھی ہو رہی ہے, خاص طور پہ ویٹ کی پروڈکشن آپ کی کم ہو گئی, اور چاول کی پرائس اگر آپ دیکھیں تو آل ٹائم ہائی ہو گئی, ڈسپائٹ اس کے کہ لاسٹ ایئر جو ہم نے 8.2 ملین ٹن کی بمپر کراپ آل ٹائم ہائی کراپ پیدا کی تھی. تو وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو مہنگائی کو لاتے ہیں وہ آپ کے ہولڈرز ہیں جو ہولڈ کر لیتے ہیں چیزیں, اور منافع جب آپ کی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہو اور لوکل مارکیٹ میں بھی آپ کنزیوم کرتے ہو جو اجناس, تو وہ پھر ہولڈنگ سے اس کی قیمتیں بہت بڑھتی ہیں. اس پہ جو ہے حکومت کا جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ آپ کے کمشنر کے اختیار میں ہوتا ہے, جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اختیار میں ہوتی ہے, لیکن وہ بھی اپنے ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. جو مارکیٹس اصل مارکیٹس ہوتی ہیں ان سے پرائس ان پٹ لینے کے بجائے وہ خود بخود طے کر لیتے ہیں, اور باقاعدہ بائی فورس کہا جاتا ہے کہ بازاروں کی ایسوسیشن کو کہ یہ پرائس ایکسپٹ کرو, جبکہ ان کی وہ کاسٹ بھی اس پہ نہیں ہوتی. جب آپ کی پرائس لسٹ جو ہے وہ بہت کم ہوگی تو آپ کا وہ ریٹیلر کیسے بیچے گا, اور وہ جرمانے کر کے آپ اپنا پرفارمنس کر کے چلے جاتے ہو, لیکن اینڈ آف دی ڈے جو ہے آپ کا کنزیومر جو ہے وہ سفر کرتا ہے. پاکستان میں کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی کچن کے اسٹیپلز ہیں وہ تمام ہولڈنگ کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہیں. کریکشن کر لی جائے, آج بھی ہم اس بہت بڑے جو بحران آنے والا ہے جولائی کے مہینے میں اس سے بچ سکتے ہیں, اور یہ کردار اس میں صوبائی حکومتوں کا ہونا ہوگا. آپ کی جو کمشنر لیول کی جو ٹیمز ہے ان کو بیٹھ کے اس کو سسٹم کو بنانا پڑے گا. آپ کا جو ویئر ہاؤسنگ کا سسٹم ہے ان سب کو آپ رجسٹرڈ کریں تاکہ آپ کے پاس پتا ہو کہ ملک آپ کے شہر میں کتنا اجناس باقی ہے. اور دوسری, جیسے عبدالرؤف ابراہیم نے بھی کہا کہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے اوپر جو بین لگایا جاتا ہے, دیکھیں آپ یہ ایک بڑا ظلم ہے. اگر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں اگر چیز نہیں آئے گی تو کراچی میں پہنچنے والے اجناس جو ہے وہ 20 ضلع کراس کر کے پہنچتی ہیں. وہ اگر لاڑکانہ سے چلے گی تو کیسے کتنے ضلع کراس کرے گی, اور ہر ضلع کے بارڈر کے اوپر پولیس بیٹھی ہوگی تو وہ اس ٹرک والے کو پیسے لے کے اپنی جو ہے کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو 25 روپے کی نان کی پرائس ہو گئی, آٹا تقریباً 90-95 روپے کلو ہو چکا ہے چکی کا. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم 40 روپے کا آٹا KPK میں بیچیں گے یا اور جگہ بیچیں گے, لیکن اس کو انشور تو کریں. 4000 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, وہ کتنے لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں. عام آدمی تو آج بھی مارکیٹوں میں جا کے آٹا خرید رہا ہے جو اس کو 80-85 سے کم نہیں مل رہا. بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ ریز کر رہے ہیں, بالکل بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ ریز کر رہے ہیں. اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ تاجر رہنما انجم نثار صاحب بھی اس میں شامل گفتگو کریں گے. بالکل آپ کے یہ پوائنٹ ہم لیتے ہیں. انجم نثار صاحب, پہلے آپ کی طرف آنا چاہیں گے. جو آج سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا ہے, سندھ حکومت نے کیا ہے, آپ کے اس سے میجر ٹیک اویز کیا ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ عوام کے لیے یہ کس حد تک ریلیف لے کے آئے گا, یا عوام اس سے کس حد تک مستفید ہو سکیں گے, کیونکہ دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ کوئی اور ٹیکسز نہیں لگائے گئے, بڑھائے نہیں گئے. میری آپ نے جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے, سندھ گورنمنٹ کا بجٹ جو آج پیش ہوا ہے, دیکھیں یہ اچھی بات ہے. جو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے جو بہت ہی مشکل صورتحال ہے, اور سب سے آپ کو اندازہ ہوگا, اور پھر ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا بجٹ ہے, ایک عام آدمی کو تکلیف, تو اچھی بات ہے نئی ٹیکس نہیں لگائے گی. لیکن جو پاکستان اور خاص طور سے صوبہ سندھ کے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ جو غربت کے حالات ہیں اور جو پاورٹی لیول بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی آپ اجناس سے بات کر رہے تھے کہ یہ آٹے کی جو قیمت ہے, اور اگر ہم ڈسٹرکٹ میں الاؤ نہیں کریں گے تو اس کا دیکھیں نا مہنگائی, آپ جب تک ٹھیک ہے انٹرنیشنل مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, اور موجودہ صورتحال میں جو آج یہ بجٹ پیش ہوا ہے سندھ کا, میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے نئے ٹیکس نہیں لگائے. نئے ٹیکس کی تو گنجائش ہی نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں میں ریلیف دینا چاہیے کراچی کے, خاص طور سے سندھ کے. سندھ پورا ایک بہت دوسرا بڑا صوبہ ہے, 5 کروڑ کی آبادی ہے. اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے, بس ایک مختصر سا بریک لینا, اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے گا. سندھ کے بجٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب, شمس الاسلام خان صاحب اور تاجر رہنما انجم نثار صاحب. انجم صاحب, آپ سے بریک سے پہلے جس طرح گفتگو ہو رہی تھی, فیکٹ یہ کہ اکانومی تبھی چلے گی جب تاجر کام کرے گا, اکانومی کا پہیہ چلے گا, خوشحالی آئے گی. آپ نے اس بجٹ کو کیسا پایا اور کیا ابھی اس میں کمی ہے؟ دیکھیں بجٹ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, جو ایک دو بہت اچھے جو انہوں نے اسٹیپ لیے ہیں. جتنا میں اس وقت دیکھ رہا تھا, باقی میں بجٹ نہیں سن سکا. دیکھیں ہم ہمیشہ آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یوتھ کو
پاکستان کے یوتھ کو جب آپ آگے نہیں لائیں گے وہ آپ کوانٹم لیپ چینج نہیں لا سکتے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر گورنمنٹ نے جو سیل ٹیکس کم کیا ہے 13 سے 3%, اس کی بہت شدید ضرورت تھی. اس سے تو موٹیویشن آئے گی, ینگسٹر اس طرف آئیں گے. پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے یوتھ کی آبادی جو ہر سال 30 لاکھ افراد جاب مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح سپورٹ کر کے آگے لے جا سکتے ہیں. اور باقی دیکھیں کراچی, آپ نے بالکل صحیح بات کی, جب کراچی کا پہیہ چلتا ہے اور کراچی پاکستان کا ہب ہے, 65-67% ہم پاکستان میں ریونیو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان کے دوسرے شہروں کو نہ دیں, وہ ہونی چاہیے, لیکن کراچی کو آپ سپورٹ کریں گے, کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, کراچی میں ایجوکیشن بہتر ہوگی, سینس آف سیکورٹی ہوگا, انویسٹر آگے آئے گا اچھی انوائرمنٹ میں, کنڈیوسو انوائرمنٹ. میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے, کاوش کی ہے اس دفعہ بڑے عرصے بعد کے یہ چیزیں, اور انویسٹمنٹ ہوگی تو تب جابس کریٹ ہوں گی, گورنمنٹ کو ٹیکس زیادہ ملیں گے, نیشنل ایکسچیکر میں کٹی میں زیادہ پیسہ آئے گا. اور وہ پیسہ ایکچولی جب پیسہ آئے تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ صحیح جگہ پہ لگائیں, اور صحیح جگہ نہیں لگتا. آپ اگر کراچی کے مختلف انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی یہ بہت کوئی 70 سال پرانی کوئی سڑکوں تباہ حال انفراسٹرکچر ہے. تو گورنمنٹ کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. اب انویسٹمنٹ کریں گے ٹائم فیکٹر کم ہوگا, اور کراچی پہ اور حیدرآباد جو بڑے شہر ہیں, سکر ہے, میرپور خاص ہیں, ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور انویسٹمنٹ اصل ہوتی ہے کنیکٹیوٹی بڑھے گی آبویسلی, اور ہیومن ریسورسز پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ہیومن ریسورسز پہ ہوگی. ہم اس انڈیکس میں دنیا کو تو چھوڑ دیں, جرمنی, جاپان, اپنے خطے میں نا آج ہیومن ڈیولپمنٹ کی رپورٹ دیکھیں ہم سب سے پیچھے چلے گئے ہیں. اب صومالیہ اور روانڈا سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں آؤٹ آف باکس سولوشن اچھی بات ہے, جہاں پہ پازیٹیو بات ہے وہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اچھی جو یہ پیسہ زیادہ تر ہم اپنے ہیومن ریسورسز پہ لگائیں, انفراسٹرکچر پہ لگائیں, ایجوکیشن پہ لگائیں, سیکیورٹی پہ لگائیں, ہیلتھ پہ لگائیں, ہائر ایجوکیشن پہ لگائیں. تو وہ جو کوالٹی میٹیریل نکلے گا وہ تبھی سوسائٹی میں آگے جا کے فروٹفل ہوگا. تو میری یہ خیال ہے کہ ان حالات میں, موجودہ معاشی حالات میں, اور فوڈ سیکیورٹی, جب تک ہم سیکنڈ لارجسٹ صوبہ ہے جو فوڈ سے مختلف اجناس پیدا کرتا ہے, لیکن اگر آج ہم بھی اپنے عوام اپنے باہر کو تو بھول جائیں ایکسپورٹ کریں گے, ہم اپنی ضروریات پورا نہیں کر سکتے. گندم کی آپ کے سامنے صورتحال ہے, سالم 3 ملین ٹن ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود اس کا کنٹریبیوشن ایگریکلچر کا 20% ہے. ہم اگر پورا نہیں کر پا رہے تو میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے. ہمیں اس طرف بڑے اہم نکات آپ نے اٹھایا, اور مزید بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے. انجم نثار صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ شفیع جاکوانی صاحب تھے اور شمس الاسلام صاحب نے بھی جوائن کیا تھا, جس کے ساتھ ساتھ عبدالرئیف ابراہیم بھی ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دے رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.